یہ رنگ بدل جاتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ سچی گل مسکراہٹ آ جاتی ہے. ہزار دا ہی دیو آئی صاحب، ناراض نہیں ہونا، سنجیدی بات کر رہا ہوں. استاد جی خوش ہو گئی جی، دینا چاہیے، حق بنتا ہے بھائی، دینا بھی چاہیے. گو کہ آپ چھپ چھپ کے دیتے ہیں. ساتھی اکثر کہتے رہتے ہیں ہمارا، وہ پھر ساتھی بعض دفعہ کہتے ہیں جی نام بھی نہ لیا کرو. میں تو ادب احترام کرتا ہوں، میرے سارے مقتدی ہیں، اللہ بہت جزائے خیر دے. بہرحال مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ سے لیا. تو وہاں 360 بدھ تھے، وہ کہتے تھے کرتا اللہ ہی ہے لیکن ان کے ذریعے سے کرتا ہے. کرتا کون ہے؟ وہ بھی یہ کہتے تھے. ہم بھی کہتے ہیں استاد جی کرنا تو اللہ ہی ہے نا، اس تو بغیر اللہ کس طرح کر سی، اس تو بغیر کس طرح کر سی، دس نا تو اتوں شرک شروع ہونا. ادھر سے شرک کیا ہے جی؟ شروع ہوتا. مولوی صاحب آنے صحیح آنے، تو سب صحیح آنے، مولوی صاحب تصدیق بھی کرنا ہے. مولوی صاحب جو ہے، چلا دیں پکا جی، تو مولوی صاحب بھی تصدیق کرتے ہیں، ہاں یار گل تو تساں واقعی صحیح آئی، اس تو بغیر کس طرح ہو سی. یار رب کعبہ کی قسم، صحابہ نے کر کے دکھلایا، تابعین نے، اللہ والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں جن کی برکت سے یہ کام چل رہا. علماء کرام سجدہ کرتے ہیں، 1 گھنٹے کا سجدہ، 2 گھنٹے کا سجدہ، 3 گھنٹے کا سجدہ. جب چوتھے گھنٹے کا سجدہ ہوتا ہے نا، اللہ ایسا غیبی نظام چلاتے ہیں کہ وہ میری اور آپ کی سمجھ سے ہی باہر ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس سے لینا سیکھا نہیں ہے. آج امت دھرنوں پہ ہے، آج امت روڑوں پہ ہے، آج امت اللہ کے دربار پہ نہیں ہے، اللہ کے در کے اوپر نہیں ہے، لانے والا ہے ہی کوئی نہیں. میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، ایمانداری سے بتائیں، سچی بات بتائیں. اگر ساری امت 22 کروڑ عوام ہے، میں تو 22 نہیں مانتا، میں تو 28 مانتا ہوں. بہرحال چلو ان کا ہی کہتا ہوں جنہوں نے کہا جی 22 کروڑ عوام ہے. 22 کروڑ عوام اگر 1 منٹ کا سجدہ کرے روز، کتنے کروڑ منٹ ہو گئے سجدے کے نہیں؟ 22 کروڑ عوام 1 منٹ دعا کرے، اللہ ہم مجبور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، معاشرت کا مسئلہ ہے، ہمارے مال کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، ہماری چیزوں کا مسئلہ ہے. یا اللہ تیرا نام ہے، اس نام کا تجھے واسطہ ہے، تجھے اپنے ذاتی صفاتی ناموں کی شرم اور حیا اور غیرت اور بلندی اور مرتبے کا واسطہ ہے. اب صلاۃ و تسبیح پڑھ کے مانگیں، اصلاۃ و حاجت پڑھ کے مانگیں، ایمانداری سے بتاؤ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضور نے کر کے دکھایا. بدر والی رات کیا کیا؟ بدر والی رات 7 مرتبہ جبرائیل تشریف لائے. کتنی مرتبہ جی؟ حضور کے سامنے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جتنی دعا مانگی نا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اللہ خوش ہو گئے. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب جی آپ سجدے سے سر اٹھا لیں، میں نے آپ کو صبح میدان میں 1000 فرشتہ آپ کے ساتھ کر دینا ہے اور مدد ہوگی، اور بدر میں آپ کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد ہوگی. حضور نے فرشتوں کو 1000 کے اوپر اتفاق نہیں کیا. مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ یہ بھی شرک ہے، اللہ کا غیر ہے. یہ ہوگا تو کام ہوگا، یہ ہوگا نہ ہوگا، جب اللہ ہی ساتھ نہیں ہوگا تو کیسے کام ہوگا؟ سمجھایا، شرک کو الگ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ آپ نے میرے پر اتنی بڑی خوشخبری تو آپ نے بھیج دی 1000، لیکن یا اللہ میں سجدہ تو اس وقت تک ختم نہیں کروں گا جب تک تیری ذات اقدس راضی نہ ہو. اور قیامت تک نسلوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی سے کچھ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ، کسی کے ہاتھ میں کچھ. شکر ہے اللہ نے ماں باپ کے ہاتھ میں بھی زندگی نہیں رکھی، جس دن وہ ناراض ہوتے میری اور آپ کی چھٹی ہو جاتی. شکر ہے حکومت کے ہاتھ میں اللہ پاک نے بجلی کا بل تو رکھا ہے، گیس کا بل تو رکھا ہے، پٹرول تو رکھا ہے. یا اللہ تیری قربان جائے، تو نے سانس نہیں رکھا، تو نے دل کی دھڑکن نہیں رکھی کسی کے ہاتھ میں، تو نے سوچ نہیں رکھی کسی کے ہاتھ میں، تو نے آنکھوں کا بل کبھی نہیں مانگا یا مالک، تو نے سننے کا بل نہیں مانگا، سوچنے کا بل نہیں مانگا، دیکھنے کا بل. یا اللہ تو کتنا کریم ہے. ماں کے پیٹ میں تو نے یہ ساری مشینریاں چلا کر دکھا دی، پھر بھی تجھے شک کرتا ہوں تو کیسے کرے گا؟ اللہ کیسے؟ استاد جی اللہ کس طرح کر سی؟ کفر اسی کو کہتے ہیں، شرک اسی کو کہتے ہیں. اللہ کی مدد کدھر سے آئے؟ جب بندے کو شک ہے اللہ کی ذات کے اوپر، وہ اللہ جو سانس چلا رہا، سانس چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ اب آپ سارے بولیں سانس چل رہا ہے. اللہ کا واسطہ بتاؤ کتنے سال سے چل رہا ہے؟ کبھی بل آیا ہے اس کا؟
بولے نا، سانس چل رہا، کون چلا رہا؟ وہ اللہ جو دن اور رات چلا رہا، کبھی بل نہیں مانگا، اس کے دربار پہ سجدہ نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، وہ فجر میں بلاتا ہے جاتا نہیں، عصر میں نہیں جاتا، ظہر میں نہیں جاتا، مغرب میں نہیں جاتا، عشاء میں نہیں جاتا، دن کو نہیں جاتا، رات کو نہیں، وہ 50 سال سے بلا رہا، 50 سال اس کی نہیں مانی، پھر کہتا ہے اللہ تو کس طرح کا موسم؟ وہ اللہ دیکھو، بیوی کے سامنے اگر ساری باتیں کھول دے، اللہ کی قسم شوہر وہ رہ نہیں سکتا، وہ اس کو جوتیاں مارے، وہ پتھر مارے اس کو۔ پردہ اگر کھول دے ماں باپ کے سامنے، ماں باپ اٹھا کر اس کو گھر سے نکال دیں، محلے والے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کو وہاں رکھیں، لیکن وہ اللہ جس نے پردے رکھے ہیں، گناہوں کے پردے رکھے، وہ مالک دن بھی سانس چلا رہا، وہ رات بھی چلا رہا، وہ صبح بھی چلا رہا، وہ شام بھی چلا رہا، وہ مالک الملک 60 سال سے میرے سارے مسئلے حل کر رہا۔ میں کہتا ہوں اللہ کس طرح کرے گا؟ تو شرک کسی کو کہتے ہیں، کرے گا نہیں، اس نے سب کچھ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، خوبصورت چہرہ بنائے گا یا بنایا ہوا ہے؟ آنکھیں اس نے خوبصورت بنائی ہوئی ہیں یا بنائے گا؟ ہو سکتا ہے بنائے گا، اس نے بنا کر چلا کر دکھائی ہوئی ہیں۔ اس جیسا مالک ہے کوئی جو چلائے؟ اس جیسا کون ہے جو بل نہ بھیجے؟ ساری زندگی کی گناہ 70 سال سے لے کر آئے، اللہ سے کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، 3 دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ظلم کیے، میں مجرم ہوں، میں اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندہ جا، میں نے سارے معاف کر۔ یہ نہیں کہتے تو نے یہ کیوں کیا، فلاں کیوں کیا، تو نے ایسے نہیں کیا۔ تانا اللہ نہیں دیتے، اللہ تانا نہیں دیتے، اللہ کہتے ہیں جا تو نے مانگا ہے نا، تو نے اقرار کر لیا، تو گناہ گار ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دی۔ وہ اللہ بلاتا ہے۔ خان صاحب بلائیں تو جاتا ہے، نواز شریف صاحب بلائیں تو جاتا ہے، علاقے کے ڈی سی صاحب بلائیں جاتا ہے، صدر صاحب بلائیں جاتا ہے، تھانے دار صاحب بلائیں جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول بلاتے ہیں نہیں جاتا۔ یہ اللہ سے کھلی دشمنی کر کے بتاؤ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی؟ پھر بھی اللہ کریم ہے، پھر بھی سانس چل رہا، دل کی دھڑکن چل رہی، گردے چل رہے، پھیپھڑے چل رہے، جگر چل رہا، معدہ چل رہا۔ یہ سو جاتا ہے رات کو، اس کی بیوی کا بھی سسٹم چل رہا۔ اگر بیوی کے سانس چلانا اس کے ذمہ لگ جاتا، یہ سوتا تو وہ تو فارغ ہو جاتا۔ بچے کا سانس چلانا اس کے ذمہ ہوتا، کیا کرتا؟ دل کی دھڑکن اس کے ذمہ ہوتی، یہ کیسے چلاتا؟ جگر کا نظام کیسے چلاتا؟ معدے کا نظام کیسے چلاتا؟ مثانے کا نظام کیسے چلاتا؟ دیکھنے، بولنے، سوچنے، سننے کا نظام۔ تو کیا خیال ہے جی؟ ہو سکتا ہے اللہ کر رہے ہیں یا اللہ نے سب کچھ کیا ہوا ہے؟ تو اس اللہ کے نام پہ تأمرون بالمعروف، اس آیت مبارکہ کو پڑھا تھا کہ اچھے کاموں کا حکم کرے تاکہ یہ بہترین امت میں قیامت میں اٹھے۔ وتنہون عن المنکر، بری باتوں سے منع کرے، بری باتوں سے منع کرے۔ فرمایا جو ممبر رسول کے اوپر بھی بیٹھ کے حق بیان نہ کرے وہ گنگا شیطان ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خبر ہے۔ مجھے کیا وقتہ پڑا ہوا ہے کہ یہاں پہ بھی بیٹھ کے میں سچ نہ بولوں؟ میرا دماغ خراب ہے، میں ادھر قبر میں پٹائی ہو، قیامت تک میری پٹائی ہو، کس لیے ہو؟ لا الہ الا اللہ بولوں، وقتی طور تو آپ ناراض ہوں گے۔ شرک کا بتاؤں، وقتی طور آپ ناراض ہوں گے۔ غیبت کا بتاؤں، چغلی کا بتاؤں، حسد کا بتاؤں، لیکن اللہ کی قسم جب آپ کو سمجھ میں آئے گی آپ کہیں گے یار شکر الحمدللہ، ہمیں منع کیا تھا، ہم نے بچوں کو منع کر دیا، اب وہ ہماری آپ کی قبروں میں روز درجے بلند ہوں گے بھائی۔ وہ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا جس کی پوری طاقت اور قوت، جس کی مٹھی میں ملک خداداد پاکستان کے اوپر قبضہ نہیں ہے اس کا، ہر شے کے اوپر اس کا قبضہ، ساری دنیا کی فوجوں کے اوپر، ساری دنیا کے اسلحے کے اوپر، ساری دنیا کا اسلحہ لے کر باہر کے لوگ آپ کے افغانستان میں آئے، اللہ نے ان کو ذلت دی، 1 دفعہ بھی دی، 2 دفعہ بھی دی، 3 دفعہ۔ پوری دنیا کا باطل آج بھی اکٹھا ہو کے رب کعبہ کی قسم آپ کو توڑ نہیں سکتا۔ وہ کیا کرے گا؟ غیر کیا کرے گا؟ وہ تنظیموں کو لڑائے گا۔ غیر کیا کرے گا؟ وہ جماعتوں کو لڑائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ قیمت پہ لگائے گا، وہ فحاشی پہ لگائے گا، وہ عریانی پہ لگائے گا، وہ غلط کاموں میں لگائے گا، تاکہ کیا ہو؟ آپس میں جب یہ ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کریں گے اللہ کی مدد اڑ جائے گی۔ جب اللہ کی مدد اڑ جائے گی ان کے ساتھ جو مرضی ہم کریں۔ تو ہم نے اللہ کی رسی کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ کس کی رسی کو؟ باقی رسیاں ساری ٹوٹ جائیں گی، موت پہ چھوٹ جائیں گی،
یہ خاندان بھی، برادری بھی، علاقہ بھی، بچے بھی چھوڑ دیں گے، ماں باپ بھی چھوڑ دیں گے، پڑوسی بھی چھوڑ دیں گے، کو ساتھ کون ہوگا؟ آمنت باللہ، میں ایمان اللہ پہ لائے، اللہ ساتھ ہوگا، نیکی آپ کا ایمان ساتھ ہوگا، نماز ساتھ ہوگی، ذکر ساتھ ہوگا، درود پڑھنا ساتھ ہوگا، سلام پڑھنا ساتھ ہوگا، قرآن پڑھنا ساتھ ہوگا، ذکر کرنا ساتھ ہوگا، اور نیکی کرنا، یتیم بچوں کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرنا۔ اور اس وقت امام کعبہ نے، یہ بڑے عرصے کا فتویٰ چل رہا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو شعور ہے ماشاءاللہ، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں سارے الحمدللہ، کہ پوری دنیا میں اکثریت مستورات کی زیادہ ہے۔ ایک جزیرے میں ہمارا جانا ہوا 65% مستورات تھے، انہوں نے خط بھی لکھا، نظام الدین میں بھی لکھا اور پاکستان میں بھی لکھا کہ ہماری مستورات زیادہ ہیں، مرد کم ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی 2 2 3 3 نکاح کرو، وہ 4 4 نکاح کرتے ہیں، 3 بھی کرتے ہیں، 2 بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت امام کعبہ، بیت اللہ اور مسجد نبوی کے امام، جو پوری دنیا کی امامت ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جس کا ان کے اوپر اختلاف ہے پر اس کا ایمان ناقص ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو 2 نکاح کرو، مثنا 2 کرو، وثلاثہ قرآن میں 2 سے شروع ہوا ہے۔ مسکین فقیر آدمی ہے، درویش آدمی ہے، وہ ایک ہی کرے، حق حقوق پورے نہیں کر سکتا۔ مثنا وثلاثہ ورباع، وہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں جو گناہ اور زنا ہو رہا، جتنے گناہ گار ہو رہے، گناہ آ رہا، جن کو اللہ نے صاحب ثروت، صاحب استعداد، جوانی ہے، زندگی ہے، وہ 2 نکاح کر سکتے ہیں، وہ 3 کر سکتے ہیں، وہ 4 کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے پوری دنیا کے گناہوں میں ان کا حصہ ہے۔ یہ بالکل صاف انہوں نے اعلان کیا۔ یتیموں کو، بیواؤں کو سہارا کون دے گا؟ تو یہاں تو اللہ معاف کر دے، یہ ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی، اللہ معاف کر دے تو ہم کہتے ہیں، حکومت سے اعلان کرتے ہیں یار تم اس طرح کرو، سارے یہاں تو 4 بچے ہیں میرے، میں ان کی پوری نہیں ڈال سکتا، میں اپنی بات کرتا ہوں 6 بچے ہیں۔ تو وہ جو پورے پاکستان، ملک خدا دادی پاکستان میں کتنی مشقت، کتنی قرب، ان سب کو لینا، ان کی طبیعت دیکھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا۔ دیکھو یہ یاد رکھیے گا معذرت کے ساتھ، یہ چیزیں میں اس لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ادھر آپ کا میرا ذہن میں جاتا ہوگا، مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ میں اگر یہ سمجھوں نا کہ میں ایک قبیلے کا امام ہوں تو یہ ناقص ہے امامت۔ میں تو امام ہوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کا۔ یہ سب سے چھوٹے درجے کی بات ہوگی، میں ایک بستی کا امام ہوں، ایک علاقے کا خطیب ہوں، اور یہ سب سے چھوٹی نیت ہے، میں اپنے گھر کا سرپرست نہ۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان لائے، تو یہ 3 شرطیں پوری کرنی ہیں۔ اس میں مغرب میں جو لوگ ہیں، مشرق میں، شمال میں، جنوب میں، پوری دنیا کے ہر ملک میں، ہر انسان اور ہر جن، آپ کی جان میں، یہ یاد رکھیے گا، اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کا وقت، آپ کی جوانی، آپ کی صحت، آپ کی ہر نعمت جو اللہ نے دی ہے، اس ساری عوام کا، ایک ملک خدا داد پاکستان کا نہیں۔ اگر اس کو چھوٹیں گے، آپ نے چھوٹی سوچ کے ساتھ تھوڑی اللہ کی مدد ہوگی۔ جب حضور والی سوچ، فکر، غم ہوگی، پھر بڑی مدد ہوگی۔ جب یہ مغرب والوں کی بھی سوچے گا، مشرق والوں کی بھی سوچے گا، شمال والوں کی بھی، اللہ معاف فرما دے، ہم نے تو آج تک یہ جسارت نہیں کی کہ ہمارا وفد جائے، وزیر اعظم صاحب سے ملے، اور پرائم منسٹر صاحب کوئی بھی ہوں، سارے ہمارے محترم ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی خبریں ہیں کہ تم ان کو برا بلا مت کہو، تمہارے اعمال کی وجہ سے سارے اوپر آتے ہیں اور جاتے ہیں، ان کو برا بلا، یہ حدیث مبارکہ ہے، میں کسی دن پڑھ کے بھی مولانا سے کہوں گا، مفتی صاحب بات کریں گے اس پہ۔ تو میرے پیارو، بات ہم نے اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں تو بندہ اوپر ٹھیک آ جائے گا۔ اب رمضان کا مہینہ تھا، اللہ نے کتنی، کوئی پیٹرول نہیں بڑھا، ابھی پیٹرول بڑھ گیا، ہم توبہ کریں، ہم استغفار کریں، ہمارے مسئلے حل اللہ کرے گا۔ کس پہ کرے گا؟ نماز کے اوپر کرے گا، اور روزہ کے اوپر کرے گا، ذکر کے اوپر کرے گا، دعا کے اوپر کرے گا، تو ہمارا کوئی وفد تو جائے اور جناب ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب تک بات پہنچائے، ان سے ملے کہ سر ان کو سجدے پہ لگائیں، دعا پہ لگائیں۔ بدر والی رات 7 مرتبہ جبرائیل آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے سے سر اٹھا لیں، اللہ خوش ہو گئے، 2000 بھیج دیے، 3000 کا اعلان ہو گیا، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ 4000 کا، پانچویں مرتبہ 5 کا ذکر قرآن میں بھی ہے، آئے تو 1000 بدر والی رات فرشتے، آئے تو 1000، لیکن اللہ اپنے نبی کو اعزاز اور اکرام مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں، شرک خفی کس کو کہتے ہیں۔
شرک جلی کس کو کہتے ہیں؟ یہ شرک دیکھو نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ معاف کر دے، ہم نے سیکھا ہی نہیں اس کو. تو شرک تو جب ہوگی تو پھر اعمال ہی اوپر نہیں جائیں گے. تو ہم تو تسبیحات کیوں پڑھیں؟ اس لیے کہ صبح شام کی جو گناہ بھولے سے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا بھائی، سارے سن رہے ہو نا. بعض دفعہ بندہ کفریہ کلمات کہتا ہے کسی کی محبت کے جوش میں، چاہے وہ بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، علاقہ ہے کسی، تو وہ کفریہ کلمات کہنے سے اس کے اوپر کفر لازم آ جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جو ہی اسلام سے نکلتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیوی سے. بیوی کو تو پتہ ہی نہیں بیچاری کو، بیوی کہتی ہے تو شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے. اب مفتیان کرام، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبح کلمہ پڑھے گا مسلمانوں میں، شام کو کافروں کی فہرست میں ہوگا. تو فرمایا کلمے کی کثرت کرو اور بول اپنے صحیح کرو، بول صحیح کرو. اب تجدید نکاح اس کے لازم آتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تجدید نکاح ہو گیا ہے، ویسے محلے میں جا کے کہہ دے اور تو وہ لوگ تو اس کا مذاق اڑائیں گے، جو مذاق اڑائیں گے وہ بھی بیچارے کفر میں چلے جائیں گے. پھر تو یہ تو اسی زبان سے حجاب قبول کرتا ہے تو حلال، اسی سے انکار کرتا ہے تو کفر، اللہ اور اللہ کے رسول کی خبروں کا. تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، آخر میں جبرائیل آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے سے سر اٹھائیے. اللہ بڑے خوش آ گئے. آپ نے 6-7 گھنٹے کا جو سجدہ فرمایا، اتنا روئے، اتنی عاجزی دکھائی. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی جی 5,000-6,000 کو چھوڑیں، میدان میں صبح میں خود آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ کے مقابلے میں ٹھہرتا کون ہے، میں خود آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر سجدہ مکمل کیا. تو کیا خیال ہے ہم پرائم منسٹر صاحب کے پاس وفد بھیجیں نا، ہم پریزیڈنٹ صاحب کے پاس وفد بھیجیں نا. ورنہ تو فرمایا، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ فلاں دریا کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر کی پکڑ کے لیے وہ کافی. یہاں تو انسان بھوکے پیاسے، میں آپ سے کیا عرض کروں، آپ سب کو پتہ ہے. لیکن ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوں، اپنے بڑوں کا ادب احترام کریں. کوئی بھی وزیر اعظم ہے ہم اس کا ادب احترام کریں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، اللہ نے عہدہ منصب دیا ہے. یہ سب امتحان ہو رہا ہے، میرا اور آپ کا بھی امتحان ہے، یہ کتنا ایک صبر کریں گے. اور اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کی. حق بات کی تلقین ممبر پہ بھی کی، گھر میں بھی کی، پڑوس پہ بھی کی، علاقے میں بھی کی، در بدر، مغرب مشرق شمال جنوب. مظلوموں کا ساتھ دینا یہ حق ہے، غریبوں کا ساتھ دینا یہ حق ہے، آپ کا خیال کرنا یہ حق ہے. آپ کی بات فرمایا جس نے کسی غریب مظلوم آدمی کی بڑوں تک اوپر بات پہنچائی، فرمایا جنت میں 20 میں محل اللہ اس کو عطا فرمائے، اس کا کام ہو یا نہ ہو. تو اس لیے میرے پیارو اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری ملک خدا داد پاکستان کی ساری حفاظت بھی فرما دے. اندرونی بیرونی جتنے فتنے ہیں، فساد ہیں، شریر ہیں، شرارت نفس اور شیطان ہمارا دشمن ہے، بس وہ ہم سے کروا لیتا ہے. اس کے اوپر ہم توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، ایک دوسرے کا ادب احترام یاد رکھیے گا. میرے جنازے میں شاید صدر صاحب آئے نہ ہیں، وزیر اعظم صاحب آئے نہ ہیں، کون پوچھتا ہے کسی غریب کو، لیکن میرے جنازے میں یہ پڑوسی ہوں گے، یہ میرے مقتدی ہوں گے، میرے محلے والے ہوں گے، میرے شہر والے ہوں گے، میرے علاقے والے ہوں گے. ان کے بول اللہ کو اتنے پسند ہے جس کے بارے میں اکثریت یہ کہے گی بہت اچھا تھا، اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں لکھ لو بہت اچھا تھا. اور جس کے بارے میں یہ سارے کہیں گے اللہ یہ ٹھیک نہیں تھا، اللہ کے فرشتے بھی لکھ کر لے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں نے، اتنے بندوں نے لکھ دیا یہ ٹھیک نہیں، لہٰذا اس کو گنہگاروں میں ہی رکھ دو. پھر میرے بندوں نے کہا. اس لیے میرے پیارو میرا جنازہ تو انہوں نے اٹھانا ہے، مجھے غسل اس نے انہوں نے دینا، میری قبر انہوں نے بنانی ہے، مجھے لے کر انہوں نے چلنا ہے، میں ان کے ساتھ کس لیے بگاڑوں. ہم پچھلی زندگی کے اوپر ہم توبہ کریں، ہم استغفار کریں، ہم ایک دوسرے کا ادب احترام ایمان کا حصہ ہے. تو اس کے لیے معذرت بھی ہے اگر کوئی سخت بات ہو، کڑوی بات ہو. آپ ہمارے محترم ہیں، یہاں میں جب بھی آتا ہوں میں کھل کے بات کر لیتا ہوں آپ سے. بعض جگہ میں بات نہیں بھی کر سکتا اور بعض جگہ کر بھی سکتا ہوں. مجھے آپ پہ بھروسہ اور اعتماد ہے، آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، اتنا یقین ہے کہ میرا آپ ساتھ دیں گے. اس لیے یہاں میں کھل کے باتیں بھی کر لیتا ہوں اور بعض جگہ میں نہیں بھی کرتا، لیکن مجھ سے لوگ ملتے اور پوچھتے بھی رہتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو پچھلی زندگی کے اوپر ہم 3 دفعہ یہ کہہ دیں یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں.
یا اللہ ہماری زندگی کے جرموں کو معاف کر دے، جو جان بوجھ کر کیے، جو بھولے سے کیے، جو کھلم کھلم کیے، شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گیا، حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا، بغض ہو گیا، لڑائی جھگڑے ہو گئے، فتنے اور فساد ہو گئے، پتہ نہیں چلا، غلطی سے ہو گیا، بھولے سے ہو گیا۔ انسان ہے خطا کا پتلا، خلق الانسان ضعیفا۔ تو یا اللہ ہم سارے توبہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ اس توبہ کے اوپر ہم ساری امت کی طرف سے بھی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی کرے، استغفار کی تسبیح ساری امت کی طرف سے بھی۔ یا اللہ مہنگائی کے نقشوں کو وہ ختم فرما دے، وہ ارادہ کر لے گا تو مہنگائی ختم ہو جائے گی، وہ غلوں کے ارزانی کا اعلان کر دے گا، غلے آسان ہو جائیں گے، وہ فیصلہ کر لے گا اچھا تو اچھے فیصلے ہو جائیں گے، وہ ناراض، اس کو ناراض رکھ کر میں اور آپ اپنے فیصلے اچھے نہیں کروا سکتے۔ اس کے لیے سجدہ اور دعا ہے، اللہ کے سامنے رجوع اور ادب احترام۔ یہ اللہ کا خلیفہ ہے کہ ایک بندہ چاہے وہ کسی جماعت سے بھی ہے، کسی جگہ کا، کسی علاقے، کسی رنگ و نسل کا ہے، کسی مسلک کا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کہنے سننے کو قبول فرما دے۔ میں آپ کے سامنے بار بار آتا رہتا ہوں، کبھی موقع ملتا ہے نہیں ملتا، کمیاں کوتاہیاں آپ سے زیادہ میری ہوں گی۔ یہاں باہر کے جتنے مہمان تشریف لاتے ہیں ان سے معذرت بھی ہے کہ جو کمی کوتاہی بعض دفعہ وہ دیکھیں تو وہ میری ہی ہوگی، کیونکہ میں نے محنت نہیں کی، صاف سیدھی بات ہے۔ میں ہر گھر میں پہنچ نہیں سکتا، اب ایک آنکھ کام نہیں کرتی، اور بھولنا بھی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں وہ مطالعے کے لیے پھر میں مولانا کو کہہ دیتا ہوں اور بچوں کو کہہ دیتا ہوں پڑھ کے سنائیں، نظر سے میں مطالعہ بھی اب زیادہ کر نہیں سکتا۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتفاق اتحاد رکھیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ محبت اور آپ کا پیار انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب کرائے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرائے گا۔ اللہ سے دعا ہے پوری ملک کے لیے 2 نفل پڑھ کے ضرور دعا کریں، اور ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی قبول فرما دے۔ اور ہماری یہاں حفظ کی کلاس بھی ہے، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، بچیاں مستورات کی بھی کلاسیں ہیں، ان سب میں آپ صرف بچوں کو مستورات کو بھیجیں اور بچوں کو بھیجیں تاکہ آپ کا اور میرا آخرت کا کوئی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جن لوگوں نے وقف کیے ہیں جگہ، یہ دیکھیں نا مسجد کا سارا کام، آج میں ایک جگہ جنازہ تھا وہاں گیا، میں نے کہا جی ایسے ایسے دیکھو ہر بستی اپنے، میں نے آپ کا تعریف، جو اچھی باتیں ہر جگہ کرنی بھی چاہیے، یہ آپ نے ماشاءاللہ سارا کام خود کرایا، 3 منزلیں، یہ وضو خانے ہیں، یہ بات الخلاء، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ سارا کچھ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ۔ بہرحال لمبا وقت ہو گیا، اللہ معاف فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔